بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا قرآن مجید سے دوری کے اسباب اور اس کے نتائج۔ زندگی گزر گئی جب سے لکھنا پڑھنا اور یہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس سے واسطہ پڑا ہے، تب سے یہی سنا بھی ہے، سنتے آ رہے ہیں اور پڑھا بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو جگہ جگہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر دیکھا بھی کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، انڈیا کے دوسری اسٹیٹس کے اندر، یورپ کے اندر، تو یہی دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ گرفت عذاب ہے اس وقت، تو ان پہ جو ہے وہ جو لاٹھی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلم ممالک کی تنظیم OIC موجود ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری، تو اس کی آواز بھی غیر مؤثر ہے۔ عالمی عدالت جو انصاف کے لیے بنائی گئی، وہاں بھی جو ہے اس کی سنوائی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں کوئی اس کے جو ہے نا خلاف کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ تو ان علاقوں کے جو مسلمان ہیں ان کو پون صدیاں، یعنی یہ 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ان کو آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان کے مال اسباب لوٹے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ واٹ ایور جو بھی تشدد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جو ان کو آزادی سے موڑ دے وہ ان پہ کرتے ہیں۔ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ہم چلتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، تو وہاں اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ قرآن مجید سے دوری نظر آتی ہے۔ تو یہ اسی کے نتائج جو ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں کہ نمبر 1 اگر اس میں دیکھیں تو مسلمانوں کی جو کثیر تعداد ہے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہے، بطور ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، بطور ثواب کے جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسی چیز پہ مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ تو اس پہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ختم قرآن پہ مطمئن ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی کے تعویذ بتائے ہیں ان کی طرف نہیں جاتے۔ اب یہ قرآن مجید سے ہم مسلمان نکالتے ہیں اپنے جو چیز ہمارے فرقے کو سپورٹ کرتی ہے، کوئی آیت ہے، کوئی لفظ ہے، یا کوئی تعویل ہے، یا کوئی تفسیر ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ادروائز دوسری چیزیں جہاں جو ہمیں مجموعی طور پہ ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچتا ہو اس کو ہم اگنور کریں، یعنی اپنے مطلب کی جو ہے نا وہ چیز لیں۔ تو یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو بڑی چیز ہمیں اس وقت جو تکلیف دے رہی ہے وہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہی ہے، اور یہ اسی کے نتائج کا شاخسانہ ہے۔ تو ایسا اگر کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں ہم جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم کنزرویٹو نہ کہلائیں، پرانی سوچ کے بندے نہ کہلائیں۔ تو قرآن مجید تو جو ہے وہ پرانی سوچ کی حامل نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں ان حالات سے جو کہ بڑے ہی گمبھیر قسم کے ہیں، پرتشدد ہیں، قسم پرسی کا ہم شکار ہیں، تنزلی کا ہم شکار ہیں، ہم نشانے پہ ہیں ساری دنیا کے، تو اس قسم کی جو سچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا اور ہمیں اس کو وسیع تر تناظر میں پڑھنا ہوگا۔ تو قرآن مجید پڑھ کے جو ہم معاشرہ قائم کریں گے وہ صحیح طور پہ ریاست مدینہ والا معاشرہ ہوگا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ تو یہی بات مجھے بھی دکھ دیتی ہے کہ آخر ہم جو ہے اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم پہ تشدد کیا جائے، ہمارے مال اسباب لوٹے جائیں اور ہماری عزتوں کو سر عام جو ہے وہ پامال کیا جائے، نیلام کیا جائے، ہماری بیٹیوں بہنوں کو گھسیٹا جائے۔
ہمارے گلوں پہ چھریاں چلائی جائیں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جائے، یہ اسی لیے ہے۔ کس لیے؟ تو اس حالت سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا، صحیح طور پہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات سنے گا بھی، اور پھر ہم اس کے لیے جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت بھی دے گا۔ تو اس کا یہی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دیں جو کہ حربی نہیں ہے، جو ہمارے خلاف کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے۔ تو ہم نے تو جانا ان کے خلاف ہے جو مزاحمت کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سب کو مارو، تو یہ ہرگز ہی یہاں جو ہے نا وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی قرآن مجید کے اندر۔ تو قرآن مجید تو امن کی کتاب ہے، یہ تو معاشرے میں امن لانے کے لیے جنگ کی حمایت کرتی ہے، ادروائز جو ہے اس کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا جو کانسیپٹ ہم کچھ جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، یہ ہرگز غلط ہے۔ قرآن مجید میرے نبی کے کردار کے ذریعے، اگر ہم دیکھیں تو نبی کا کردار قرآن مجید کے جیسا ہے، اور ان کے کردار کے ذریعے جو ہے نا وہ اسلام آگے دنیا میں پھیلا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel. If you like it, comment on it for my improvement and share with your friends.